آئینی ترمیم کی منظوری ہو چکی ہے۔ حکومت سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سینٹ سے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقیں منظور کر لی گئی ہیں۔ 65 ووٹ حق میں آئے ہیں۔ اور اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں حمید لنگرا۔ تو حمید لنگرا، ایوان بالا سے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سامنے آ چکی ہے، یہ بتائیے گا کہ اوور آل جو ووٹنگ کا پروسیس تھا آج وہ کیسا رہا ہے؟ زارا بالکل سینٹ یعنی ایوان بالا جو پارلیمان کا مجلس شورا کا اپر ہاؤس کہلاتا ہے، وہاں سے یہ دوسری دفعہ ہوا ہے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں کہ کوئی ترمیم جو ہے پہلے وہاں سے منظور کروائی گئی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کمپیریٹیولی قومی اسمبلی کے یہاں پر حکومت کو کم نمبرز کی ضرورت تھی، اور اس کے حوالے سے جو پچھلے گزشتہ 1.5 ماہ سے JUIF کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، اس میں آخرکار کل شام کو جو بڑا بریک تھرو ہوا اور مولانا فضل الرحمان نے اس آئینی ترمیمی مسودے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کر لیا تھا حکومت کے ساتھ، اور آج JUIF کی مدد سے جو ہے یہ ایوان بالا سے اس بل کو پاس کر لیا گیا ہے۔ یہ اجلاس جب شروع ہوا تو سینٹ میں اس وقت JUIF کے اراکین بھی پہنچے۔ ٹوٹل نمبر کی اگر میں بات کروں تو 59 نمبر جو ہے وہ حکومت کی تعداد یہاں پر تھی، اس میں ایک ووٹ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کا اگر ہم ایکسکلوڈ کر دیں تو 58 جو ہے وہ نمبرز بنتے ہیں۔ 5 ووٹ JUIF کے شامل کیے گئے، جبکہ 2 بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی جو ہے BNP اس کے جو ہے وہ شامل کیے گئے، اور اس طریقے سے یہ 65 ووٹ درکار تھے حکومت کو، جو آج انہوں نے اپنے مطلوبہ فگر جو ہے وہ پورا کیا، اور اس کے بعد یہ آئینی ترمیم یہاں پر پیش کی گئی۔ 22 شقیں تھی اس 26ویں آئینی ترمیم کی، جن کو تمام کو صرف پہلی شق کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے 4 ارکان کی جانب سے مخالفت کا جو ہے وہ کی گئی، اور باقی جتنی شقیں تھیں وہ متفقہ طور پر پاس کی گئیں، اور 26ویں ترمیم کا بل جو تھا وہ بھی صرف اس کی جو اوورال ایک نمبرنگ ہوتی ہے اس میں صرف 4 ووٹ جو ہے وہ مخالفت میں پڑے، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ تھے۔ پاکستان کے اتحادی جو ہے وحدت المسلمین کے سربراہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس، انہوں نے بھی اس کی حمایت نہیں کی۔ باقی تمام سیاسی جماعتوں نے اس بل کی حمایت کی، اور اس کو متفقہ طور پر پاس کر لیا گیا ہے۔ اس بل کے اندر مختلف شقیں جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں عدلیہ کے ساتھ، ان کے اندر عدلیہ کی ساخت ہے، جوڈیشل جو ہے وہ جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار اس میں واضح کیا گیا ہے، ہائی کورٹ کا طریقہ کار ججز کی تعیناتی کا واضح کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ربا کے حوالے سے جو JUIF کا بڑا مطالبہ تھا، اور جو 1973 کے آئین سے ان کا یہ مطالبہ چلتا آ رہا تھا کہ اس کو ختم کیا جائے گا، وہ بھی جو ہے وہ اس کی ترمیم بھی پیش کی گئی کامران مرتضیٰ کی جانب سے، اور اس کو بھی متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے، جس کے مطابق 2028 تک ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ملک سے جو ہے وہ ربا کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے فیڈرل شریعت کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ہے وہ ڈائمنشنز وہ ڈیفائن کی گئی ہیں، اور اس میں بھی فرق کے لیے JUIF کی جانب سے ترمیم پیش کی گئی تھی، اور اس کو بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ آج یہاں پر جب یہ اجلاس شروع ہوا تو کہا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 منحرف ارکان جو ہے وہ اس کو ووٹ کاسٹ کریں گے، لیکن وہ دونوں ارکان کی حکومت کو ضرورت نہیں پڑی، اور حکومت نے اپنا جو عددی اکثریت تھی اس کو نہایت آسانی کے ساتھ JUIF کی سپورٹ کے ساتھ پورا کر لیا، جبکہ بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی مینگل کے جو 2 ارکان تھے، ایک ان کا اپنا رکن ہے اور ایک آزاد رکن ہے جو ان کی سپورٹ سے منتخب ہو کر یہاں پر آئی تھی، نسیمہ احسان صاحبہ، وہ دونوں نے جو ہے وہ ووٹ کیا اس ترمیم کو، اور وہ جب یہاں پر پہنچے تو ان سے ہماری بات چیت بھی، ان سے پوچھا کہ آیا آپ کو اغوا کیا گیا تھا یا آپ کو کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی گئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی کچھ غلط فہمیاں تھیں، ان کی بنیاد پر یہ افواہیں اور یہ خبریں پھیلائی گئی تھی کہ وہ شاید اویلیبل نہیں ہے، لیکن آج جب ملک اور قوم کی خاطر ان کو یہ ضرورت پڑی تھی آئینی ترمیم کے لیے تو اپنا ووٹ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے JUIF نے ایک کلیم کیا ہوا تھا
تھا کہ ان کے سینیٹر جو ہے وہ غائب ہے اور ان کو اغوا کیا گیا ہے. سینیٹر عبدالشکور جن کا بلوچستان سے تعلق ہے وہ بھی آئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو شاید مکمل آگاہی نہیں تھی. میرے کچھ مسائل جو ہے وہ میرے علاقے میں چل رہے تھے اور ان کی وجہ سے جو ہے میں یہاں پر نہیں آ سکا تھا. میرا اور مولانا کا گھر کا تعلق ہے. میرے بچے ان کے گھر اکثر پیشتر آتے جاتے رہتے ہیں اور میں یہاں نہیں تھا تو میں نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ وہاں پر چلے جائیں کیونکہ یہاں پر وہ اکیلے تھے تو اس لیے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پر گئے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں سے جا کر میں مولانا فضل الرحمان سے ملوں گا اور ان کو جو ہے ان کی غلط فہمیاں دور کروں گا. اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ کسی دباؤ یا کسی جو ہے وہ کسی طریقے سے بلیک میلنگ کا شکار ہو رہا تھا. انہوں نے 3-4 مرتبہ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا یا آپ کو کسی طریقے سے کوئی دباؤ تھا تو انہوں نے اس کی مکمل طور پر جو ہے وہ اس اور حمید غالباً یہ معاملہ کل ہی سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا جب مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی تھی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی اور پاکستان کی گورنمنٹ کی کہ آج 2/3 میجورٹی کے ساتھ سینٹ سے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کروا لیا ہے. یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی میں حکومت کے پاس کتنے نمبرز ہیں, کیونکہ ہم تک جو اطلاعات پہنچی ہیں اس وقت حکومت اور اتحادیوں کو ملا کر 215 کی تعداد ان کے پاس موجود ہے, لیکن ڈیفینیٹلی مولانا کے 8 ووٹ انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے. جی دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ رات یہ بریک تھرو ہوا تھا اور پاکستان اور پاکستانی حکومت اور عوام کے لیے یہ خوشخبری تھی کہ جب مولانا فضل الرحمان کو بلاول بھٹو زرداری نے آخرکار قائل کر ہی لیا تھا, لیکن ایک حجت تمام کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کچھ وقت مانگا گیا تھا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی آج برملا طور پر مخالفت تو کی گئی, لیکن ایک لارجر اسپیکٹ میں دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح سے ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر جو ہے وہ مسائل کریٹ نہیں کیے اور اس آئینی ترمیم کو جو ہے وہ منظور ہونے دیا ہے. جہاں تک قومی اسمبلی کی بات ہے تو وہاں پر تقریباً 224 ارکان کی اس وقت جو ہے وہ حکومت کو 2/3 اکثریت کے لیے ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان کے 8 ووٹ اگر ملا لیے جائیں تو اس کے بعد یہ عددی اکثریت بھی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے ارکان کے حوالے سے دعویٰ کر رہی ہے یا کلیم کر رہی ہے کہ ان کے ارکان کو اغوا کیا گیا ہے یا ان کا ارکان ساتھ نہیں دے رہے, تو اس میں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے طرز سیاست سے حکومت سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سینٹ سے منسوخ شدہ 26ویں آئینی ترمیمی بل میں 22 ترامیم شامل ہیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچ تشکیل دیے جائیں گے, جبکہ آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچز کے پاس ہوگا. آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 3 دن قبل نام بھجوایا جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت 3 سال کر کے عمر کی بالائی حد 65 سال مقرر کر دی گئی ہے. مزید جانتے ہیں انتظار حیدری سے. جی انتظار بتائیے گا. ہاں جی بالکل, سینٹ سے منظور شدہ بل میں اس ترامیم شامل ہیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچ تشکیل دیے جائیں گے. جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا. آئینی بینچز کا سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا. آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہوا تمام صوبوں سے مساوی جج تعینات کیے جائیں گے. آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس اختیار آئینی بینچ کے پاس ہوگا. آرٹیکل 185 کے تحت آئین کی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچ کے دائرہ اختیار میں آئیں گے. آرٹیکل 186 کے تحت ایڈوائزری اختیارات بھی آئینی بینچز کے پاس ہوں گے. چیف جسٹس کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا. پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس کا تقرر کرے گی. کمیٹی کی سفارش پر چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم صدر مملکت کو بھجوائیں گے. کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لایا جائے گا. چیف جسٹس کے تقرر کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنے گی. آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے 3 دن قبل نام بھجوایا جائے گا. بعد ازاں چیف جسٹس تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی 14 روز قبل نام بھجوائے گی. پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کی متناسب نمائندگی ہوگی. پارلیمانی کمیٹی میں 8 ارکان 4 ارکان سینٹ سے ہوں گے. چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت 3 سال کے لیے ہوگی. چیف جسٹس کی عمر کی بالائی حد 65 سال مقرر ہے. آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایت یا ڈکلیریشن نہیں دے سکتی. آرٹیکل 186(a) کے تحت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو کسی دوسری ہائی کورٹ یا اپنے پاس منتقل کر سکتی ہے. جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ رپورٹ کا جائزہ لے گا. سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر کمیشن کرے گا. چیف جسٹس کی زیر صدارت کمیشن میں آئینی بینچز کا سینئر ترین جج ہوگا. کمیشن میں سپریم
कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। आर्टिकल 38 में भी तरमीम की गई है। जनवरी 2028 से सूद का खात्मा भी यकीनी बनाया जाएगा। ये भी अच्छा, इंतजार साथ रहते हुए हमें ये बताइएगा कि सेनेट के बाद अब कौमी असम्बली में भी देखा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों या फिर तारिक फजल चौधरी साहब हों, मुतहर्रिक हो गई हैं। क्या हुकूमत को बैक बिहाइंड ये शाइबा है कि मतलूबा तादाद जो है वो पूरी नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। जहाँ तक अब कौमी असम्बली की 2 तिहाई अक्सरियत की बात की जाए तो कौमी असम्बली में इस वक्त भी हुकूमत के पास 4 वोट जो मुजाहिरी तौर पर कम है। JUI की हिमायत भी हासिल हो तो हुक्मरान इत्तेहाद को 220 वोट हासिल हो सकेंगे। कौमी असम्बली में 2 तिहाई अक्सरियत के लिए 224 वोट लाजमी दरकार है। नून लीग के आदिल बाज़ई और काफ लीग के चौधरी इलियास भी वोट दें, फिर भी 2 वोट मजीद दरकार होंगे, यानी 222 के अलावा 224 जो है वो पूरा करना है। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए 2 तिहाई अक्सरियत के लिए जो है वो तगोदौड़ शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल चौधरी जो है वो मुतहरिक हैं। हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि हम 2 तिहाई अक्सरियत मुकम्मल करेंगे और ऐन वक्त पर सरप्राइज देंगे और 2 तिहाई अक्सरियत जिस तरह से सेनेट से मंजूर करवाई है वैसे ही कौमी असम्बली से भी मंजूर करवाई जाएगी। जी। अच्छा, इंतजार ये बताइएगा, क्या जो अरकान पार्लिमान है कौमी असम्बली पहुंचना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल। अरकान कौमी असम्बली की बड़ी तादाद जो है वो कौमी असम्बली हाल के पास गैर मौजूद हैं। बहुत से अरकान जो हैं वो लॉबीज में बैठे हुए हैं। बहुत से अरकान जो हैं वो इस वक्त जो है वो इंतजार में हैं किस वक्त कौमी असम्बली का हो तो तमाम अरकान पहुंच जाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी अरकान जो है वो पार्लिमानी कमेटी के इजलास से पहले ही पहुंच गए थे। आज वफाकी काबीना का इजलास भी यहाँ पर हुआ। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ भी यहाँ पर ठीक है, मौजूद। तो हुकूमत इस वक्त तगोदो करती हुई नजर आ रही है और अभी भी बताया जा रहा है कि हुकूमत के 2 वोट्स कम हैं। इंतजार हैदरी अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि सेनेट में PTI के पार्लिमानी लीडर अली जफर ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक की राय बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आईनी तरमीम का अमल हो रहा है वो जुर्म और खिलाफ आइन है। हमारी पार्लिमानी कमेटी में तय हुआ था कि हम किसी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे किसी रुकन ने वोट किया है तो मेहरबानी करके इसका वोट काउंट ना करें। चूँकि ये प्रोसेस जो था सारा वो शुरू ही ऐसा हुआ, उसकी शुरुआत ही इतनी छुप छुपा के रात के अंधेरे में हुई कि हमने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि हम इस प्रोसेस का, इस अमल का हिस्सा ही नहीं होंगे। और ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने कहा तो ज़रूर कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, हम उसमें बैठे, लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं बने। हम हर पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में हमने बड़ा वाज़े कर दिया कि हम बैठे हैं सुनने के लिए, देखने के लिए, विटनेस करने के लिए, ताकि हम शहादत दे सकें कि क्या प्रोसेस था उस पार्लियामेंट्री कमेटी में। लेकिन हमने उसमें शमूलियत नहीं इख्तियार की। हमने कोई अपना एक भी अमेंडमेंट, एक भी हमने क्लॉज उसमें नहीं दिया। और ये मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें मौजूद था। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट ना देने का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइन में तरमीम संजीदा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। जिस तरीके से इस बिल को मूव किया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, जिस तरीके से कमेटियों में गुजारा गया, जिस तरीके से बार बार टाइम चेंज किए गए, जिस तरीके से हमारे मनेज और सेनेटर को हरासा किया गया, उठाया गया, इसकी हमने शदीद मजम्मत की है। आज 26वीं तरमीम पे वोटिंग का ताल्लुक है तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मोतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती।
اب اس وقت ہر چند کہ کسی درجے میں کوئی تحفظ تو رہ ہی جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے۔ اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے، متن پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے، لیکن چونکہ تحریک انصاف کے حالات ایسے ہیں، جیسے کہ کل انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور ان کے جو حالت زار انہوں نے ہمیں بتائی، اور پھر ان کے مظاہروں پر جو تشدد ہوئے ہیں، جو کارکن گرفتار ہوئے ہیں، اس پر احتجاج کر کے اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے یا اس کارروائی کا حصہ نہیں بنتے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے۔